السلام علیکم ناظرین، انسان کو اس زمین پہ آئے تقریباً 28 لاکھ سال ہو گئے ہیں اور اس وقت سے اب تک انسان کی آبادی میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ملک بہت زیادہ آبادی والے ہیں اور کچھ ملکوں میں آبادی بہت ہی زیادہ کم ہے، جیسے کہ کینیڈا میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ ہی مین پاور کی ضرورت رہتی ہے۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس کا نمبر 39واں ہے، مگر اس کے برعکس دنیا کے کچھ ممالک بہت ہی زیادہ آبادی والے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ دنیا کے جو زیادہ آبادی والے ممالک ہیں وہ کم خوشحال اور ان میں زیادہ تر ممالک ترقی پذیر ہیں، مگر کچھ ممالک زیادہ آبادی والے ہونے کے ساتھ ساتھ خوشحال اور ترقی یافتہ بھی ہیں اور ان کی اکانومی سطح بہت اوپر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے 15 ممالک دیکھیں گے جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے اوپر ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر۔ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں 15ویں نمبر پر ہے ویتنام۔ ویتنام براعظم ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی 9,73,38,579 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ویتنام رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 67ویں نمبر پر آتا ہے۔ ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی ہے اور رقبے کے لحاظ سے ویتنام کا سب سے بڑا شہر ہو چی منہ سٹی۔ ویتنام کی قومی زبان ویتنامیز ہے اور اس وقت ویتنام پہ ون پارٹی سوشلسٹ ریپبلک کی حکومت ہے۔ ویتنام جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے اور اس کی کرنسی کو ویتنامی ڈونگ کہا جاتا ہے۔ ویتنام قدرتی حسن سے بھی مالا مال ملک ہے، جیسے کہ بینگوئک واٹر فال اور ہلونگ بے وغیرہ۔ ویتنام کے بعد 14ویں نمبر پر آتا ہے ایجپٹ۔ ایجپٹ جس کا شمار دنیا کے سب سے قدیم تاریخ رکھنے میں ہوتا ہے۔ اس کا دارالحکومت کائرو ہے اور اس کی آبادی 10,23,34,404 افراد پر مشتمل ہے۔ ایجپٹ ایریا کے لحاظ سے دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,90,121 اسکوائر میل پہ مشتمل ہے۔ ایجپٹ جو کہ براعظم افریقہ کے شمال میں واقع ہے، اس کی مین اٹریکشن اہرام مصر ہے۔ اہرام مصر اس وقت کے فرعین اپنے مقبرے کے طور پہ بنایا کرتے تھے اور ان کو 7 عجوبوں میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایجپٹ میں آپ کو تاریخ نظر آتی ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی سیولائزیشن، ان کی نقاشی، ان کے محل اور ان کے مقبرے وغیرہ۔ ہر سال بہت سے سیاح ایجپٹ میں ان تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایجپٹ کی قومی زبان عربی ہے اور آبادی میں سے تقریباً 95% لوگوں کا مذہب اسلام ہے۔ ایجپٹ کے موجودہ صدر کا نام عبد الفتاح السیسی ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے ایجپٹ کا نمبر 19واں ہے اور پر کیپیٹا کے لحاظ سے یہ 94ویں نمبر پر محیط ہے۔ نمبر 13 پر آتا ہے فلیپینز۔ فلیپینز جو کہ چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 10,95,81,078 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا کیپٹل منیلا ہے اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کوئزن سٹی ہے۔ فلیپینز کی نیشنل لینگویج فلیپینو ہے اور یہاں پہ تھوڑی تعداد میں اسپینش اور عربک بھی بولی جاتی ہے۔ مذہبی لحاظ سے فلیپین میں 90% کرسچینٹی ہے اور صرف 6% اسلام ہے، باقی 4% سیکولر ذہن کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ فلیپینز میں اس ٹائم یونیٹری پریزیڈنشیل کانسٹیٹیوشنل ریپبلک کی حکومت ہے اور اس کے پریزیڈنٹ کا نام روڈریگو ڈیوٹرٹ ہے۔ فلیپینز اپنے بہت ہی خوبصورت بیچز اور سینیرک ویوز کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہر سال بہت سے سیاح صرف ان سینیرک ویوز کو دیکھنے کے لیے فلیپینز جاتے ہیں۔ فلیپینز کے بعد نمبر 12 پر ہے ایتھوپیا۔ ایتھوپیا جو کہ مشرقی افریقہ میں واقع ہے، اپنے بارڈر صومالیہ، کینیا اور سوڈان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اس کی کل آبادی 11,49,63,588 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایتھوپیا کا دارالحکومت ایڈیس ابابا ہے۔ ایتھوپیا کی آفیشیل فورن لینگویج تو انگلش ہے، مگر اس میں بہت سی ریجنل لینگویج بولی جاتی ہیں، جیسے کہ افار، ہراری، اورومو، ترنگیا، سدما، صومالی۔ مذہبی لحاظ سے 63% لوگ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں اور 34% لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ ایتھوپیا کے بڑے شہروں سے باہر آئیں تو ایک غربت کی لہر نظر آتی ہے۔ ایتھوپیا جو کہ ایک بہت ہی غریب ملک ہے، جی ڈی پی اور پر کیپیٹا کے لحاظ سے اس کا نمبر 173واں ہے۔ زیادہ تر ایتھوپیا جنگلات پر مشتمل ہے اور اس میں بہت سارے جنگلات
پائے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے مشہور نیشنل پارک سیمین ماؤنٹین نیشنل پارک اور بالے ماؤنٹینز نیشنل پارک ہے۔ ایتھوپیا میں بہت ہی خوبصورت واٹر فالز ہیں، مگر بدقسمتی سے بہت ہی کم سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی سیاحت بھی زیادہ آمدنی جنریٹ نہیں کر سکتی۔ ایتھوپیا کے بعد نمبر 11 پر آتا ہے جاپان۔ جاپان جو کہ مشہور ہے اپنی ترقی کی رفتار کی وجہ سے۔ جاپان دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے اسٹرانگ اکانومی رکھنے والے ممالک میں شامل ہے۔ جاپان کی آبادی 12 کروڑ 64,76,461 افراد پر مشتمل ہے اور جاپان کا کیپٹل ہے ٹوکیو۔ ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی بھی ہے۔ جاپان رقبے کے لحاظ سے 61واں بڑا ملک ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے جاپان کا نمبر 4تھا ہے۔ جاپان کی کرنسی کو جاپانیز ین کہا جاتا ہے اور جاپان کی قومی زبان جاپانیز ہے۔ جاپان میں اس وقت یونیٹری پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل مونارکی کی حکومت ہے اور جاپان کے پرائم منسٹر کا نام شنزو ابے ہے۔ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات بھی جاپان کے بہت ہی سیولائز ہیں اور جاپان کی تہذیب و ثقافت کو دنیا کے سب سے بہترین تہذیب و ثقافت میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے میکسیکو۔ میکسیکو جو کہ براعظم نارتھ امریکہ میں واقع ہے، اپنا نارتھرن بارڈر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ساؤتھرن بارڈر گواتمالا کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ میکسیکو کی آبادی 12 کروڑ 89,32,753 افراد پر مشتمل ہے۔ میکسیکو کا دارالحکومت میکسیکو سٹی ہے۔ میکسیکو کی قومی زبان اسپینش ہے، مگر میکسیکو کی کوئی آفیشیل لینگویج نہیں ہے۔ مذہبی طور پر میکسیکو کے 91% لوگ کرسچن ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے میکسیکو دنیا کا 13واں سب سے بڑا ملک ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے میکسیکو 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ میکسیکو کی کرنسی کو پیسو کہا جاتا ہے۔ میکسیکو سٹی کے علاوہ میکسیکو کے مشہور شہر میریاڈا، گوادالاجارا، کانکن، پیورٹو والارٹا اور مونٹیری ہے۔ میکسیکو کلچر اور ثقافتی لحاظ سے دنیا میں بہت ہی نمایاں ملک ہے۔ میکسیکو کے بعد نمبر 9 پر آتا ہے رشیا۔ رشیا جو کہ بہت سے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رشیا کا کیپٹل ماسکو ہے اور اس کی کل آبادی 14 کروڑ 59,34,462 ہے۔ رشیا آبادی اور رقبے کے ساتھ ساتھ اکنامک لحاظ سے بھی دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ کا نام ولادیمیر پوٹن ہے، جنہیں دنیا کا سب سے امیر پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مذہبی طور پر 74% لوگ کرسچن، 15% نو ریلیجن اور 10% اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ رشیا اپنے ہیکرز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ دنیا کے سب سے مشہور ہیکرز رشین ہیں۔ رشیا کے بعد 8ویں نمبر پر آتا ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈھاکہ ہے اور بنگلہ دیش کی کل آبادی 16 کروڑ 46,89,383 لوگوں پر مشتمل ہے۔ بنگلہ دیش رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے جو کہ 92ویں نمبر پر آتا ہے، مگر اس کی آبادی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے اور غربت بہت زیادہ ہے۔ مگر پچھلے کچھ سالوں میں بنگلہ دیش نے اپنی صنعتی ترقی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اور اپنی جی ڈی پی میں بہت زیادہ گروتھ لے کر آئے ہیں۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے بنگلہ دیش کا نمبر 29واں ہے۔ بنگلہ دیش کے بعد نمبر 7ویں نمبر پر آتا ہے نائجیریا۔ نائجیریا جو کہ افریقہ میں واقع ہے اور اپنی بارڈرز کیمرون، نائجر اور بینن کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ نائجیریا کا دارالحکومت ابوجا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے نائجیریا کا نمبر 32واں ہے۔ نائجیریا جو کہ بہت ہی غریب ممالک میں شامل ہوتا ہے، مگر جی ڈی پی کے لحاظ سے اس کا نمبر 23واں ہے، مگر پر کیپیٹا کے لحاظ سے نائجیریا کا نمبر 129واں ہے۔ نائجیریا کی 54% آبادی مسلم مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ نائجیریا کے بعد 6 نمبر پر آتا ہے برازیل۔ برازیل کا دارالحکومت برازیلیا ہے اور برازیل کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ساؤ پولو ہے۔ برازیل کی کل آبادی 21 کروڑ 25,95,417 افراد پر مشتمل ہے۔ برازیل کا سب سے مشہور شہر ریو ڈی جنیرو ہے۔ برازیل سب سے زیادہ 5 مرتبہ فیفا ورلڈ کپ چیمپئن رہا۔ برازیل کے سب سے مشہور کھلاڑیوں میں پیلے، رونالڈو، رونالڈینیو، کاکا اور نیمار شامل ہیں۔ برازیل رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے اور برازیل کی آفیشیل لینگویج پرتگیز ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزن فارسٹ کا سب سے زیادہ حصہ برازیل میں پایا جاتا ہے۔ برازیل کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے پاکستان۔ پاکستان جو کہ جنوب وسطی ایشیا میں واقع ہے، اپنے بارڈر انڈیا، افغانستان، ایران اور چائنا کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔
پاکستان کی کل آبادی 22,08,92,340 افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ پاکستان کے تقریباً 97% لوگ اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور دیگر زبانوں میں پشتو، سندھی، بلوچی اور پنجابی وغیرہ آتی ہیں۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 33ویں نمبر پر آتا ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 23واں ہے۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں، جیسے کہ وادی حمزہ، چترال، سوات وغیرہ۔ دنیا کی دوسری سب سے بلند ترین چوٹی پاکستان کے کوہ ہمالیہ سلسلے میں واقع ہے۔ پاکستان کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا بر اعظم ایشیا میں 17,508 چھوٹے چھوٹے جزیروں سے مل کر بنا ہوا ایک ملک ہے۔ انڈونیشیا کی کل آبادی 27,35,23,615 افراد پر مشتمل ہے۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ ہے۔ انڈونیشیا کی کل آبادی کا 87% لوگ اسلامی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 10% لوگ کرسچینٹی اور 2% لوگ ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ملک ہے۔ انڈونیشیا کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بالی ہے۔ بالی میں لوگ بالی واٹر فالز اور گنونگ اگونگ ایکٹیو والکینو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کی آفیشیل لینگویج انڈونیشین ہے، مگر پورے انڈونیشیا میں 700 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یو ایس اے 52 ریاستوں پر مشتمل دنیا کی سپر پاور ہے۔ یو ایس اے کی کل آبادی 33,10,02,651 افراد پر مشتمل ہے۔ یو ایس اے کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے۔ یو ایس اے کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت اور جدید انفراسٹرکچر رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ یو ایس اے میں سب سے زیادہ لوگ سیاحت کے لیے نیو یارک میں آتے ہیں۔ نیو یارک جو ٹائم اسکوئر، اسٹیچو آف لبرٹی، اپنی بلڈنگز اور بروکلن برج کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یو ایس اے کا آئیکونک برج دی گولڈن گیٹ برج ہے جو کہ سین فرانسسکو میں واقع ہے۔ بڑے شہروں کی چہل پہل کے ساتھ بہت سے نیشنل پارکس بھی یو ایس اے میں موجود ہیں، جیسے کہ یلو سٹون نیشنل پارک جو کہ 8,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یو ایس اے ایک زرعی ملک بھی ہے جہاں سب سے زیادہ پیداوار گندم کی ہوتی ہے۔ یو ایس اے کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے انڈیا۔ انڈیا جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 1,38,04,385 افراد پر مشتمل ہے۔ انڈیا کا دارالحکومت دہلی ہے اور سب سے مشہور سیاحتی مقام تاج محل ہے جو کہ آگرہ شہر میں واقع ہے۔ بہت زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے انڈیا میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے تو انڈیا کا نمبر 3 ہے، مگر پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے انڈیا کا نمبر 118واں ہے۔ مذہبی لحاظ سے انڈیا میں سب سے زیادہ 80% لوگ ہندوازم کے فالوور ہیں، جبکہ 15% لوگ اسلام اور 3% لوگ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹریز میں اس کا نمبر 19واں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آتا ہے چائنا۔ چائنا جو کہ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، اس وقت سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ چائنا کی کل آبادی 1,43,93,23,776 افراد پر مشتمل ہے۔ چائنا کا دارالحکومت بیجنگ ہے اور سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے۔ چائنا اپنی بلڈنگز، اپنی تہذیب اور سب سے زیادہ اپنی پروڈکٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ تمام بڑی کمپنیز جیسے کہ نائکی، ایڈیڈاس، آئی فون، سیمسنگ اپنے پروڈکٹس چائنا میں ہی اسمبل کر رہے ہیں۔ گوانزو شہر تجارتی لحاظ سے چائنا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دا گریٹ وال آف چائنا جو کہ 7 عجوبوں میں شامل ہے، چائنا کا سب سے مشہور سیاحتی مقام ہے۔ چائنا رقبے کے لحاظ سے بھی دنیا کا 3 بڑا ملک ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے چائنا سر فہرست ہے۔ چائنا کی کرنسی کو ین کہا جاتا ہے اور چائنا کی اسٹاک ایکسچینج دنیا کی سب سے بزی اسٹاک ایکسچینج میں سے ایک ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔